إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضى وسبيله الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير وسراج المنير مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى ولعنة الدائمة الباقية الأبدية الأزلية على أعدائهم أجمعين
من الأولين والآخرين غاصب حقوقهم منکر فضائلهم آداء اللہ وآدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال مولانا صاحب الزمان وفي ابنة رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ لی اسوۃ حسنہ. صلوات رسال فرما دیں حضرات گرامی. ایک مرتبہ اپنی صحت و سلامتی کے لیے اور مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات پڑھتے محمد و آل ماتم داران امام مظلوم کربلا سرکار سید الشہداء عزاداران حضرت سیدۃ نساء العالمین حضرت زہرا، ہمارے لیے سعادت اور خوشبختی ہے کہ ہم نے مسلسل مجالس عزائے ایام فاطمیہ کا انعقاد کیا اور ان مجالس سے ذکر حضرت محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اپنی روحوں کو، اپنے باطن کو، اپنے قلوب کو منور کرتے رہے اور انشاءاللہ تعالی خدا بند عالم کی بارگاہ میں اس توفیق اور اس استعانت اور اس دوام پر اس کے لطف کے محتاج اور اس سے متمنی بھی ہیں کہ وہ ہم پر اپنا لطف شامل حال فرمائے کہ اسی طریقے سے ہم خدا، رسول اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کے ذریعے، ان کے تذکرے کے ذریعے سے اپنے دلوں کو، اپنے قلوب کو جلا بخشتے رہیں اور اس سے اپنی روحوں کو آشنا کرتے رہیں، تر و تازہ کرتے رہیں. عزیزان گرامی قدر، ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے عالمین کے سید و سردار نبی کو، رسول کو اسوہ بنایا، نمونہ عمل بنایا، آئیڈیل بنایا. اپنی زندگی کے جس کسی مرحلے میں بھی، جس کسی مسئلے میں بھی تم چاہو کہ کسی سیرت اور کسی کردار کی اتباع اور پیروی کرو تو اس سیرت کے لیے، اس کردار کے لیے ہمارا نبی سب سے بہتر ہے. اس کے جیسی کسی کی سیرت نہیں، اس کے جیسا کسی کا کردار نہیں، اس کے جیسا کسی کا چال چلن نہیں، اس کے جیسا کسی کا طور طریقہ نہیں. عزیزان گرامی قدر، اس نبی کی عظمت، اس نبی کی جلالت، اس نبی کی بزرگی، اس نبی کی پاکیزگی اور پارسائی کے لیے اتنا کافی ہے کہ جب بظاہر پیغمبر نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان نہ فرمایا تھا، اس وقت بھی عرب جیسے بدوؤں کے درمیان ان کے دلوں کے اوپر حضرت محمد مصطفیٰ اپنی حکومت کیا کرتے تھے. عزیزان گرامی قدر، کسی مالک کا، کسی حاکم کا، کسی سلطان کا، کسی بادشاہ کا اپنی رعایا کے اوپر، اپنے نوکروں کے اوپر، اپنے خدام کے اوپر، اپنے تحت زندگی گزارنے والوں کے اوپر حاکم ہونا، مالک ہونا، مختار ہونا اور ان پر اپنی حاکمیت اور اپنے اختیار کو ظاہر کرنا، یہ الگ بات ہے. مگر عزیزان گرامی قدر، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جس کی ابا بوسیدہ ہو، جو خشن اور خاردار ابائیں اپنے شانوں پر ڈالتا ہو اور جو زمین کے اوپر
کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائیوں کے اوپر بیٹھ جاتا ہو، جس کا تکیہ عرب کی زمینوں کے گرم خاردار پتھر ہوں، اس کا لوگوں کی دلوں پر حکومت کرنا اور بات ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، یہ بات واضح اور آشکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مبعوث برسالت ہونے کی پہلے کی جو زندگی ہم نبی کی دیکھتے ہیں، اس میں ہم یہ ملاحظہ کرتے ہیں کہ نبی کو صادق اور امین کے ذریعے پکارا جاتا تھا۔ احترام اس قدر نبی کی ذات گرامی کا تھا کہ لوگ نام نہیں لیا کرتے تھے پیغمبر خدا کا، بلکہ جب کبھی آپ تشریف لاتے، جب کبھی آپ محضر میں داخل ہوتے تو کہتے دیکھو جا صادقن وجا امین، دیکھو امین آیا، دیکھو صادق آیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اپنے کردار کا اور اپنی سیرت کا اور اپنے عمل کا اتنا سکہ رائج کر دیا تھا اور اپنا ایسا چال چلن لوگوں کے درمیان رائج کر دیا تھا کہ عرب کی وہ زمین کی جو کسی دن بغیر خون بہائے، بغیر ظلم کیے پرسکون نہ رہتی تھی، اس زمین پر عزیزان گرامی قدر جب کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا تو کہتے تھے چلو محمد مصطفیٰ کے پاس چلتے ہیں کہ اسی کی زبان ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ عزیزان گرامی قدر ان کے پاس اپنے فیصلے کے لیے چلتے ہیں، ان کے پاس اپنے مسئلوں کے حل کے لیے چلتے ہیں۔ بے شک مصطفیٰ سے زیادہ بہتر تدبیر کوئی نہیں بنا سکتا ہے۔ امور زندگی، امور نظام، امور عیش و تعایش و معائش محمد سے زیادہ بہتر کوئی نہیں بتا سکتا۔ عزیزان گرامی قدر جس نبی کی ذات کو عالمین کے لیے اسوہ بنایا، پیغمبر کی ذات کو اسوہ بنایا، اس نبی کی شہزادی، اس نبی کی ملکہ، اس نبی کی بیٹی نور و عینی، جسے مصطفیٰ نے فرمایا میری آنکھوں کا نور، بہجت و قلبی، میرے دل کا سرور، روح ہی اللتی بینا جنبیا، جو میرے پہلو کے درمیان میری روح ہے، اپنی روح سے تعبیر فرمایا ہے جس ملکۃ العرب کو عزیزان گرامی قدر عالمین کی عورتوں کے لیے اس شہزادی کو اسوہ قرار دیا ہے۔ میری بیٹی، نبی نے کہا کہ عالمین کی عورتوں کی سید ہیں، عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ کتنی عظیم یہ بی بی ہے، کتنی عظیم یہ شہزادی ہے۔ اب آپ سوچیں، علیکم السلام، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر علیکم السلام، 18 سال کا سن ہے جب انسان صحیح معنوں میں سنبھل ہی نہیں پاتا۔ انسان کی عمر کا یہ وہ حصہ ہے، انسان کی زندگی کا یہ وہ حصہ ہے کہ اس عمر میں اور اس حصے میں انسان صحیح معنوں میں سنبھل بھی نہیں پاتا ہے، صحیح معنوں میں ٹھہر بھی نہیں پاتا، کھڑا بھی نہیں ہو پاتا۔ یا تعبیر کو بدل کر کے یہ کہہ دوں کہ 17 سال 18 سال کا یہ وہ سن ہوتا ہے جو انسان کے اندر صرف اور صرف آگ کو رکھتا ہے، صرف اور صرف شدت اور حرارت کو رکھتا ہے۔ اس کے خون کے اندر گرمی، اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں، اس کی طاقت میں، اس کی قوت میں، اس کے اعضاء اور اس کے جوارح، یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جو انسان کے جسم اور اس کی روح میں ایک طوفانی کیفیت ہوتی ہے، ایک بکھرے ہوئے سمندر کے مانند۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس عمر کے پڑاؤ پر جہاں انسان منحرف ہو جاتا ہے، میں سمجھا سکوں اپنی بات کو، جہاں انسان کے منحرف ہونے کے بہت چانس ہوتے ہیں، بڑے موقع ہوتے ہیں، سب سے زیادہ غلطیاں، سب سے زیادہ کوتاہیاں، سب سے زیادہ غفلت، سب سے زیادہ گناہ، سب سے زیادہ ظلم، سب سے زیادہ نافرمانی کی جو عمر انسان کی ہے وہ یہی ہے، جوانی کی عمر۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم نے جوانی کی عبادت کو سب سے زیادہ پسند فرمایا ہے۔ ذانی گرامی قدر کبھی موقع رہا تو ان روایات کو ہم ذکر کریں گے آپ کے سامنے کہ وہ 4 افراد و اشخاص اور اصناف کی جن کے وجہ سے زمین سے پروردگار عالم نے اپنے عذاب کو برطرف فرمایا ہے اور اپنی رحمت اور مغفرت کو زمین پر قرار دیا ہے، اس میں سے ایک صنف جوانوں کی صنف ہے۔ خازے جوان، خاشے جوان، ایسے جوان کہ جو تواضع کے ساتھ، جو خضوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہر وقت اپنے آپ کو تسلیم کیے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر ایسا جوان،
پروردگار عالم نے ایسے جوانوں کی وجہ سے عذاب کو زمین سے برطرف کر دیا ہے، اٹھا دیا ہے، اور اپنی رحمت اور اپنی مغفرت اور اپنے غفران کو زمین پر نازل فرمایا ہے۔ عمر کا یہ ایسا پڑاؤ ہوتا ہے، عمر کا یہ ایسا حصہ ہوتا ہے کہ وہ چاہے بیٹی ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، عزیزان گرامی قدر، انسان کے منحرف ہونے کے 90 سے 95% چانس رہتے ہیں، انسان کے گمراہ ہو جانے کے 90 سے 95% چانس ہوتے ہیں، انسان کے گناہ کرنے کے، ظلم کرنے کے، معصیت کرنے کے، بے دین ہو جانے کے چانس رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام ششم نے فرمایا اپنے جوانوں کو وادار کرو، اپنے جوانوں کو ابھارو، اپنے جوانوں کو دین کی طرف پکارو اور بلاؤ، کیونکہ جوان دین کی طرف جلدی سبقت کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی فکر، ایسا نہ ہو کہ ان کی روح آلودہ ہو جائے۔ اگر گناہ کے ذریعے سے، معصیت کے ذریعے سے، انحراف عقائد کے ذریعے سے ایک بار جوان تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر یہ ایسے سرکش گھوڑے کے مانند ہے کہ تم اسے پھر قابو نہیں کر سکتے۔ تو عزیزان گرامی قدر، عمر کا ایسا پڑاؤ، ایک نتیجے پر لانا چاہتا ہوں، الفاظ کی یہ تصرفات میرے ضائع نہ ہونے پائیں۔ قدر کیجئے گا کہ عمر کا ایسا پڑاؤ اور ایسا حصہ کہ جب انسان کے راستہ چھوڑنے کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں، تب عزیزان گرامی قدر خاندان نبوت و رسالت کی ایک بیٹی عالمین کے عورتوں کی سردار بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں عظمت حضرت زہرا۔ عزیزان گرامی قدر، ایک بیٹی عرب کی زمین پر اپنی سیرت کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اپنی رفتار و گفتار کے ساتھ، اپنے طور طریقے کے ساتھ، اپنے نہج زندگی اور سلوک و سیر زندگی کے ساتھ عالمین کے عورتوں کی سردار بن جاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، اور اتنی طیب، اتنی طاہر، اتنی پاک و پاکیزہ، اتنی عفیف، اتنی پارسا کہ عزیزان گرامی قدر القابات سے نوازا گیا ہے شہزادی کو۔ بعض نے 38 القاب، بعض نے 99 القاب، اور شہرت کے مطابق تقریباً 9 القاب شہزادی کے بیان کیے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آج میں دیکھ رہا تھا 99 القاب لکھے گئے ہیں، جن لقبوں سے شہزادی کو اس 1400 سال کے عرصے میں یاد کیا گیا ہے کتابوں کے اندر۔ عزیزان گرامی قدر، یعنی اگر وجود حضرت زہرا کو ہم دیکھیں اور ہم سمجھنا چاہیں تو سراسر پیکر اعجاز ہے وجود حضرت زہرا، معجزہ، یعنی انسان درک نہیں کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی وجہ سے آپ کو آپ کے اسماء میں سے حضرت زہرا کا ایک جو نام فاطمہ ہے، صلوات اللہ وسلامہ تعالی علیہا، فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ شہزادی کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے قرون اولا ان کے ارد گرد طواف اور چکر لگاتے رہتے ہیں کہ حضرت زہرا کی معرفت حاصل ہو جائے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی سیرت کی وجہ سے، اسی کردار کی وجہ سے القابات، صدیقہ کا ایک لقب شہزادی کو دیا گیا۔ صدیقہ، صادقہ، سب سے زیادہ سچ بولنے والی، سب سے زیادہ سچی۔ باتوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے میں گزروں گا اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ پوری توجہ کے ساتھ، وجود کے ساتھ میرے ساتھ رہیں گے تاکہ باتوں کا نتیجہ بھی آپ کے ذہن تک پہنچتا رہے۔ صدیقہ، القاب حضرت میں سے ایک لقب آپ کا صدیقہ ہے۔ کتنا سچی خاتون یہ ہے، کتنا سچ بولنے والی ہے، سراپے وجود صدق ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایسا وجود کہ ان کی صداقت اور ان کی سچائی کی قسم قرآن کھاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان، اے ایمان والوں، اے زہد و تقوی اور پارسائی رکھنے والوں، تمہارے لیے لازم ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم
سچوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھو، کیونکہ جو ایمان صدق و صفا کے ساتھ نہ ہو اس ایمان کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہ جاتی ہے، وہ ایمان اپنا دم توڑ دیتا ہے عزیزان گرامی قدر۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے تاریخ میں ایسے افراد و اشخاص کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے نبی کے فرض کی لجام پر اپنا ہاتھ ڈال کر کہا کہ جیسا شک نبوت میں آج مجھے ہوا ویسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ تو ایک صاحب نے پیچھے سے کھڑے ہو کر کے کہا کہ تم اپنی حدود میں باقی رہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم محضر نبوت میں یہ بات کر رہے ہو۔ نبی کی خدمت میں کھڑے ہو کر کے اسلام لانا الگ بات ہے، ایمان لانا الگ بات ہے، مگر اس ایمان کو سچوں کے ساتھ شامل کر دینا، منظم کر دینا عزیزان گرامی قدر، یہ الگ بات ہے۔ جب ایمان صدق و سچائی کے ساتھ جڑ جائے تو پھر اسے زندگی مل جایا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے عزیزان گرامی قدر اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، جب علی کو بھیجا ایک کافر کے مقابلے میں تو فرمایا آج کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کے کل کفر کے مقابلے میں۔ عزیزان گرامی قدر صدیقہ طاہرہ، کہاں سے صدیقہ، کیسے صدیقہ؟ اسلام پر وقت آ گیا، توحید و نبوت کے اوپر وقت آ گیا، اسلام پر مصیبت اور پریشانی آ گئی، تو عزیزان گرامی قدر جب اسلام نے گہار لگائی کہ آؤ اور ہمارے دامن سے تہمت کے داغ کو دھو ڈالو، ہمارے سینے سے تہمت کے داغ کو مٹا ڈالو، تو عزیزان گرامی قدر بانو عفت و طہارت عزت مآب حضرت زہرا سیدۃ نساء العالمین، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اپنے بابا کے ساتھ، اپنے شوہر نامدار کے ساتھ اور اپنے بیٹوں کے ساتھ اس طریقے سے حجاب و حیا کے دائرے میں چلی جا رہی ہے۔ نور خدا، نور خدا ہے، خلقہ اللہ من عظمت نورہ، پروردگار عالم نے بی بی کو اپنی عظمت کے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ روایات ہمارے ہاں موجود ہیں عزیزان گرامی، نور الہی، نور خدا، پروردگار عالم کا نور، چلی اور وہاں پہنچ گئی۔ صداقت کی بات کر رہا ہوں، کتنی بڑی صادقہ، کتنی بڑی صدیقہ یہ بی بی ہے عزیزان گرامی قدر۔ اگر جملوں کی آپ قدر کر لیں گے تو شاید میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں گا کہ جب نصارہ نجران نے انہیں دیکھا، جب اسقف نجران نے انہیں دیکھا، جب میدان میں پہنچ گئے تو عزیزان گرامی قدر اسقف نجران جو کہ دور سے کھڑے ہو کر کے ان آتے ہوئے اشباح اور سایوں کو دیکھ رہے تھے، جب یہ قریب پہنچ گئے تو ان سے پوچھا کون کون ہے؟ کہا کہ حضرت محمد ہیں، ان کے داماد علی مرتضیٰ ہیں، ان کی بیٹی فاطمہ زہرا ہیں، اور ان کے بچے، ان کے نواسے حسن و حسین نے کہا بس، کہا بس، کہا مدینے سے فقط 5 لوگ پوری قوم نصارہ سے مباہلہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر مباہلہ نہیں پڑھنا، بس آخری بات پڑھ کے اور دوسرے لقب کے اوپر آ جاؤں گا۔ عزیزان گرامی قدر اسقف نجران سے رہا نہیں گیا، آگے بڑھا، آگے بڑھ کر کے کیا دیکھتا ہے کہ 5 ذوات آ کر کے زمین پر بیٹھ گئی ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ جب میں دعا کروں فآمنوا، تو تم سب لوگ آمین کہنا۔ خدا کی قسم ان چہروں کو جیسے ہی اسقف نجران نے دیکھا تو یہ کہتا ہے انی لارا وجوہن لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ، پروردگار عالم سے میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کر دے کہ پہاڑوں کو وہ ان کی جگہوں سے ہٹا دے تو وہ پہاڑوں کو ان کی جگہوں سے ہٹا دے گا۔ عزیزان گرامی ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، لا ازالہ من مکانے، تو پہاڑ کو پروردگار عالم اس کی جگہ سے ہٹا دے گا، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فلا تباہلو، ان سے مباہلہ نہ کرنا، فتہلکو، یہ یاد رکھو کہ تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، ولا یبقى علی وجہ الارض نصرانی الی یوم القیامہ، اور قیامت تک زمین کے اوپر کوئی ایک بھی نصرانی تم میں سے باقی نہ بچے گا۔ یہ ہے عزیزان گرامی قدر زبان کی سچائی، کتنی سچی زبان ہے، کتنی طیب زبان ہے، کتنی طاہر زبان ہے کہ توحید کی گواہی دینے کے لیے اور نبوت کی گواہی دینے کے لیے آ رہی ہے۔ صدیقۃ الکبریٰ،
صدیقہ آپ کو کہا جاتا ہے، شہیدہ کہا جاتا ہے۔ کیا سیرت اور کیا کردار پیش کیا ہے اپنی زندگی کا 18 سال کی عمر میں، کہ صدیقہ کہلاتی ہے۔ سبق کیا ملتا ہے عزیزان گرامی قدر ان باتوں سے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ جب بی بی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، جب بی بی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، جب ہم نے شہزادی کو اسوہ مانا ہے اپنا، تو عزیزان گرامی قدر ہم شہزادی کی زندگی سے صدق و صفا کو لیں، اپنے بچوں کے وجود میں صدق و سچائی کو گھول کے پلا ڈالیں، ان کو جھوٹ سے انہیں دور رکھیں، کذب سے انہیں دور رکھیں۔ اقبح القول، امام فرماتے ہیں اقبح القول الکذب، سب سے برا کلام اللہ کے نزدیک، سب سے ناپسندیدہ کلام اللہ کے نزدیک جھوٹ ہے عزیزان گرامی قدر۔ تو ہم اپنے بچوں کو صدق و سچائی کی دعوت دیں۔ صدق اور سچائی، تفصیل کا میرے پاس وقت نہیں، بہت ساری باتیں مجھے پڑھنا تھی اور شاید میں پڑھ بھی نہیں پاؤں گا، لیکن جہاں تک ہو سکے گا پڑھوں گا، کہ اگر اس چیز کو ہم رائج کر لیں اپنے گھروں میں تو کتنے ہزار ایسے مسائل ہیں کہ جو ہماری زندگی سے برطرف ہو جاتے ہیں۔ جوان بیٹا اگر اپنے باپ سے سچ بولے کتنی مشکلات برطرف ہوتی ہیں، جوان بیٹی اگر اپنی ماں سے سچ بولے کتنی مشکلات برطرف ہوتی ہیں۔ شہروں کی زندگی ہے، میں تو بہت کم سن ہوں، میں نے کیا دنیا دیکھی ہے، آپ لوگوں نے تو دنیا کے 7 سمندروں کو پار کیا ہے۔ آپ سوچیں کہ کیا حالات آج ہمارے قوم کے اور سماج کے اور معاشرے کے ہیں جوانوں کے ساتھ، بالخصوص جانے گرامی قدر۔ اور تباہی کس چیز کے اوپر ہے؟ 80% تباہی کذب اور جھوٹ کے اوپر ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ یہاں جا رہے ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ یہاں سے آ رہے ہیں۔ کیا کرنے جا رہے ہو؟ یہ کرنے جا رہے ہیں۔ نہ کام کی کوئی نوعیت ہے، نہ مطلب کی کوئی کیفیت ہے، جھوٹ 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 جھوٹ، اور جھوٹ کی پناہ میں جب انسان، یعنی جب پناہ جھوٹ کی جب انسان کو مل جاتی ہے تو اسی کو سچائی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ پھر گھروں میں، قوموں میں، قبیلوں میں، سماج و معاشرے کے اندر ہمارے کیا ہوتی ہے؟ تباہیاں دھیرے دھیرے شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے گھر کے اندر تباہی بیٹے کے ذریعے سے آتی ہے، پھر بیٹی کے ذریعے سے آتی ہے، پھر ساس بہو کے ذریعے سے آتی ہے، پھر آس پاس کے پڑوسیوں کے ذریعے سے آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عزیزان گرامی قدر سچ کا راستہ دنیا نے چھوڑ دیا۔ صدیقہ طاہرہ کی زندگی سے ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہیں، سچائی اپنے بچوں کو سکھائیں۔ دوسرا لقب جو شہزادی کو عزیزان گرامی قدر دیا گیا ہے، طاہرہ۔ اکثر و بیشتر آپ سنتے رہتے ہیں طاہرہ و مطہرہ، ایسی طیب ایسی طاہر۔ کل روایت اس موضوع کے اوپر میں پڑھ چکا ہوں۔ طاہرہ کتنی پاک و پاکیزہ ہیں عزیزان گرامی قدر، کہ قرآن نے ان کے طیب اور ان کے طاہر ہونے کے اوپر بھی اپنی سند قائم کی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ تو عزیزان گرامی قدر رجز کو اللہ نے کیا کیا؟ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت رجز کو ہم نے آپ سے کیا کیا ہے؟ دور کیا ہے۔ رجز کے اقسام میں 22 سے 23 24 قسموں پر بحث کیا ہے دیگر فرق و مذاہب کے علماء نے۔ اور عزیزان گرامی قدر ہر طریقے کی وہ چیز، ہر طریقے کی وہ شے کہ جو انسان کی ذات میں، انسان کے وجود میں، انسان کے صفات و کمال میں نقص و عیب کا سبب بنے، وہ رجز کہلاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہر ایسی شے سے ہم نے تمہیں کیا کیا ہے؟ پاک و پاکیزہ رکھا ہے۔ پروردگار عالم نے شہزادی کو اتنی عظمت بخشی کہ آپ کو طاہرہ اور مطہرہ کا لقب عطا فرمایا ہے عزیزان گرامی قدر۔ تیسرا لقب شہزادی کا ہم دیکھتے ہیں، مبارکہ آپ کو کہا جاتا ہے۔ بابرکت بی بی، ایسی بی بی کہ جس کے وجود میں پروردگار عالم نے سرے سے خیر و برکت اور فیوزات کو رکھا ہے۔ مبارکہ، برکت کا کیا عالم اور سبب ہے اس شہزادی کے، اس بی بی کے عزیزان گرامی قدر؟ اگر ہم اس کو تھوڑا سا توجہ کریں تو آپ دیکھیں کہ کتنا کمال ہے، کتنا عجیب ہے کہ بابرکت، مبارک اس شہزادی کو کہا گیا ہے۔ اور کیسے یہ پر برکت ہیں عزیزان گرامی قدر؟ شہزادی سے جب ازدواج ہوا پیغمبر کا تو آپ دیکھیں کئی سال تک نبی صاحب اولاد نہ ہوئے۔ عرب نے تانا دینا شروع کر دیا، ابتر کا تانا دینا شروع کیا، بے اولاد ہونے کا، قطیع النسل ہونے کا تانا دینا شروع کر دیا۔ کتنا سخت ہوتا ہے، کوئی تانا اگر کسی کو مارے تو تانے کا درد
نیزہ مارنے کے درد سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. انسان اپنے وجود میں پگھل جاتا ہے، بالکل سے کٹتا رہتا ہے بالکل سے. تو تانا مارتے تھے، ابتر کا تانا مارتے تھے. عزیزان گرامی قدر، ابتر کے تانے کا جو داغ تھا، اور جب اس داغ کو محسوس کرتے نبی، بے شک خدا کی حکمت اور اس کی مشیت اور اس کے ارادے میں ہم بحث نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک ظاہری زندگی کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. تو عزیزان گرامی قدر، اس بی بی کو بابرکت قرار دیا. اب جب بھی رسول کو تانا مارا جاتا، جب تانا دیا جاتا، تو اس ابتر کے تانے کو سن کر کے نبی کی جبین اور پیشانی پر ندامت کے عرق اور پسینے آ جاتے. عزیزان گرامی قدر، زہرا اس وجود کا نام ہے کہ جس نے جبین مبارک پیغمبر خدا سے عرق ندامت تانئ ابتر کو دھو ڈالا. کیا کیا ہے؟ اپنے وجود سے دھو ڈالا. اور پروردگار عالم نے قصیدہ پڑھتے ہوئے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں. عزیزان گرامی قدر، ایسی پاک و پاکیزہ کثیر نسل عطا کریں گے کہ قیامت تک عزیزان گرامی قدر دنیا میں ہر گوشہ زمین پر تمہارے لوگوں کو بکھیر دیں گے. ہر جگہ تمہارے لوگ ہوں گے، سادات، سید اور زہرا کی نسل سے پیدا ہونے والے لوگ. وجود مبارکہ، جب اس مبارکہ کو وجود بخشا پروردگار عالم نے اور اس کے ذریعے سے پیغمبر کی مشکل کو آسان فرمایا، جب یہ خوشی عطا فرمائی تو فرمایا اب دو چیزیں تم پر فرض ہوتی ہے. فصلی لربک، کہ اب تم اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو، کیونکہ ہم نے تمہیں ایک وجود مبارک عطا کیا ہے. اور کیا ہے؟ اس کے بعد میں فرمایا ونہر، اور قربانی پیش کرو. تو نماز کو قائم کرو اور قربانی کو پیش کرو. بی بی کا وجود مبارک عزیزان گرامی قدر، آپ کو مبارکہ کہا گیا ہے. کتنا طیب و طاہر وجود ہے کہ آپ سبب بنی ہیں اپنے بابا کی نسل اور اپنے بابا کی زندگی سے اس داغ کو، اس تہمت کو کہ جسے پورا عرب مل کر کے دیتا تھا، اسے دھونے کا، اسے مٹانے کا. مبارکہ چوتھا لقب شہزادی کا محدثہ ہے. عزیزان گرامی قدر، زیادہ نہیں، بس اس کے بعد اپنے مطلب کی طرف آ جاؤں گا. محدثہ شہزادی کو کہا جاتا ہے. اب مبارکہ ہم نے پڑھا، طاہرہ ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد محدثہ ہم پڑھتے ہیں. مبارکہ اور طاہرہ کے دونوں لقب سے اگر ہم ایک کلمے میں، ایک جو ہے لفظ میں نتیجہ لینا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر کی بہوؤں کو، ہمارے گھر کی بیٹیوں کو، ہمارے گھر کی عورتوں کو، مذہب شیعہ قوم کی عورتوں کو، بیٹیوں کو اور بیویوں کو طاہر ہونا چاہیے، مبارک ہونا چاہیے. عزیزان گرامی قدر، وہ اگر کسی راستے سے گزرے، اگر کسی محلے سے گزرے، اگر کسی بازار سے گزرے، اگر کسی مجلس اور مقام سے گزرے، تو ان کے گزرنے سے یہ احساس ہونا چاہیے کہ عفیف، پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر یہاں سے کوئی گزرا ہے. ورنہ ہمارے سامنے شہر اور دنیا کا نظام اور ماحول اور حالات اس کے واضح ہیں کہ آج کاشفات اور آریات کا زمانہ ہے. کاشفات کھلے ہوئے جسم، آریات بے لباس جسم. عزیزان گرامی قدر، کہ جسے آخری زمانے کی نشانیوں میں سے قرار دیا گیا ہے. کاشفات آریات، ایسا زمانہ، ایسا دور. اور اب تو لباس پہن کر کے بھی انسان برہنہ ہوتا ہے. عزیزان گرامی قدر، ایسے لباس کی جو ہا کیے بدن ہوں، جو انسان کے جسم کی حکایت کرتے ہوں. انسان لباس اپنے جسم کو چھپانے کے لیے پہنتا ہے، انسان لباس اپنے جسم کو پوشیدہ کرنے کے لیے پہنتا ہے. یہ حجاب، یہ نقاب، یہ پردہ، ابھی میں عفت والی بات اگر انشاءاللہ پڑھا تو وہاں لے کر کے آؤں گا اس مطلب کو. مگر ہمارے دور میں کیا ہے کہ عزیزان گرامی قدر، نقاب بھی اب ایسے ہیں کہ اسے اگر عورت پہن لیتی ہے تو اس میں بھی وہ محفوظ نہیں ہے، بچی ہوئی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، طاہرہ اور مبارکہ شہزادی کی ذات سے ہم اسوہ اور نمونہ اپنے لیے حاصل کر سکتے ہیں، انہیں نمونہ بنا کر کے، نمونہ عمل بنا کر کے. محدثہ شہزادی کے لیے چوتھا لقب بیان کیا ہے. علماء نے بیان فرماتے ہیں کہ آپ کو محدثہ کہا جاتا تھا. اسے محدثہ بھی پڑھا گیا ہے، محدثہ بھی پڑھا گیا ہے. محدثہ یعنی گفتگو کرنے والی، کلام کرنے والی، باتیں کرنے والی. اور محدثہ جب زبر کے ساتھ پڑھیں گے، جس سے کلام کیا گیا، جس سے بات کی گئی، جس سے
گفتگو کی گئی۔ محدثہ، عزیزان گرامی قدر، علماء لکھتے ہیں بی بی کو محدثہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ملائکہ فرشتے الہی شہزادی سے گفتگو فرمایا کرتے تھے، کلام کیا کرتے تھے۔ اور عزیزان گرامی قدر، اس کے سلسلے میں روایات کو میں پڑھ چکا ہوں کہ وَإِنَّهَا لَتَقُومُ فِي مَحْرَابِهَا، کہ جب شہزادی اپنے محراب عبادت میں کھڑی ہوا کرتی تھی، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهَا 70,000 مَلَكٍ، 70,000 فرشتے فاطمہ کے اوپر درود و سلام بھیجتے تھے کہ جو مقرب بارگاہ پروردگار عالم ہوتے تھے۔ وَيُنَادُونَ بِمَا نَادَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ، اور اس طریقے سے شہزادی کو خطاب کرتے تھے جس طریقے سے مریم بنت عمران کو خطاب کیا جاتا تھا۔ فیقولون، پس وہ کہا کرتے تھے، یا فاطمہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، عالمین کی عورتوں پر آپ کو طیب و طاہر بنا کر پروردگار عالم نے منتخب کر لیا ہے۔ محدثہ، فرشتگان الہی سے گفتگو کرنے والی بی بی۔ عزیزان گرامی قدر، اس مقام پر، اس مرحلے اور مرتبے پر انسان کیسے پہنچتا ہے؟ ہم اپنے لوگوں سے بات نہیں کر پاتے ہیں، گنہگار سے بات نہیں کر پاتا ہے۔ زمین پر رہنے والا مٹی سے بنا ہوا مٹی سے بنے ہوئے سے بات نہیں کر پاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ زمین پر بیٹھ کر کے عالم ملکوت، فرشتگان الہی، مقربین بارگاہ خدا بند عالم سے گفتگو فرمایا کرتی تھی۔ محدثہ آپ کو کہا گیا، یہ عظمت ہے شہزادی کی، یہ پکار ہے شہزادی کی۔ تو ہمیں اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ یہ مقام اور یہ مرتبہ انسان کو عزیزان گرامی قدر خرید کر کے نہیں ملتا ہے، خرید کے انسان اسے نہیں لا سکتا۔ یہ ایسی میراث ہے عزیزان گرامی قدر، یہ ایسی قیمتیں ہیں کہ جنہیں کہیں سے خریدا نہیں جا سکتا ہے۔ عزیزان سیرت اور کردار، عمل انسان کی زندگی کا انسان کو بلند بناتا ہے، کردار انسان کو انسان بناتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہماری سیرت، ہمارا کردار، ہماری زندگی اتنی طیب، اتنی طاہر، اتنی پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے کہ ہم کردار کی بلندی پر ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا، وہ کیا کہا کہ اپنے آپ کو کردار کی بلندی پر اس طریقے سے لے کر کے جاؤ کہ خدا خود تمہاری مرضی کو پوچھے، خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، تیری رضا کیا ہے، کردار اتنی بلندی پر ہو۔ عزیزان گرامی قدر، نبی نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ، ان اللہ یرضا لرضا کے، اے فاطمہ تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ خدا کی بارگاہ میں یہ ہے کہ خدا تمہاری وجہ سے راضی ہوتا ہے، وَيَغْضَبُ لِغَضَبِكَ، اور تمہاری غضب ناکی کی وجہ سے، تمہاری ناراضگی کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ کوئی لفاظی نہیں ہے کہ سیرت اور کردار سے آدمی مقامات کو پہنچتا ہے، نہیں، پہنچایا گیا ہے اور اس کے اوپر شواہد ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم بے شک ویسے نہیں بن سکتے، اور ہم بن ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم خاکی اور وہ نوری ہیں، مگر عزیزان گرامی قدر ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں اور ہمیں کوشش ضرور کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ امور ہیں کہ جو ہمارے سامنے شہزادی کے کھل کر کے سامنے آتے ہیں۔ 5واں لقب زہرا ہے، میں چھوڑ رہا ہوں عزیزان گرامی، 7-8 لقب ہیں، لقب پڑھوں گا تو پوری مجلس لقب پر ختم ہو جائے گی اور اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ شہزادی کا مقام و مرتبہ ہے۔ شہزادی کی زندگی میں کچھ اور بھی سیرت اور کچھ اور بھی کردار ہے کہ جس سے ہم استفادہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ان میں سے عزیزان گرامی قدر کیا ہے؟ عفت اور پاک دامنی، وہی جو میں بھی ذکر کر رہا تھا، اسے اب روایت کے ذیل میں تھوڑا سا پڑھنا چاہتا ہوں۔ عفیف ہونا، پاک و پاکیزہ ہونا، طیب و طاہر ہونا، آج کی جوان نسل کے لیے پاکیزگی اولین شرط ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دل کا پاکیزہ ہونا، روح کا پاکیزہ ہونا، فکر کا صاف و شفاف ہونا اور پاکیزہ ہونا، حیا اور شرم اور غیرت، کیا مقام اور کیا مرتبہ اس چیز کا ہے۔ اگر ہم اہل بیت علیہم السلام کی زندگی میں دیکھیں تو عزیزان گرامی قدر زندگی بھری پڑی ہے اہل بیت علیہم السلام کی اس طریقے کے شواہدات سے۔ ایک سالوات پڑھ دیں، پھر ایک روایت پڑھ دیتا ہوں جلدی سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی عزیزان گرامی قدر، شہزادی
کے متعلق جو روایات نقل ہوئی ہیں اس باب میں، ہم ان روایات کے اندر دیکھتے ہیں کہ زہد و تقوی اور پارسائی اور پرہیزگاری میں آپ کا ثانی اور نظیر عالم میں کوئی نہیں ملتا۔ ہم نے بہت سی ایسی عورتوں کو دیکھا، بہت سی ایسی بیویوں کو دیکھا کہ جو اسلام کی زندگی میں، تاریخ اسلام میں، بازاروں میں دکھائی پڑتی ہیں۔ ہم نے بہت سی ایسی عورتوں کو دیکھا کہ جو میدانوں میں دکھائی پڑتی ہیں، مگر عزیزان گرامی قدر خاص اہل بیت ہے کہ جب تک بہت واجب نہ ہو جائے، جب تک بہت ضروری نہ ہو جائے، مخدرات عصمت و طہارت اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتی، اپنے دہلیز سے اپنا قدم نہیں نکالتی ہیں۔ عورت کا بازار میں کیا کام ہے؟ عورت خدا کے خزانے کا قیمتی زیور ہے عزیزان گرامی قدر، اسے گھر کے اندر ہونا چاہیے۔ اس کا بازار میں کیا کام ہے؟ بازار مرد کے لیے ہے اور گھر عورت کے لیے ہے عزیزان گرامی قدر۔ بہت ساری باتیں میں اس کے پہلے پڑھ چکا ہوں، دونوں کے نظام ہیں، دونوں کے حقوق ہیں، دونوں کے مسائل ہیں اور دونوں کی جگہیں ہیں۔ عفت اور پاکیزگی کیسے محفوظ رہے گا انسان؟ عزیزان گرامی قدر روایات کو آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کس قدر شہزادی نے اس بات کے اوپر اہتمام فرمایا ہے۔ سأل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اصحابہ عن المرأة متى تكون ادنى من ربها۔ پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ عورت اپنے رب سے سب سے زیادہ نزدیک کب ہوتی ہے، اپنے خدا سے کب سب سے زیادہ قریب کب ہوتی ہے؟ تاریخ کہتی ہے فلم یدرو، عورت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، مرد کو کیا پتا ہے؟ مرد کیا جواب دے گا؟ فلم یدرو، اصحاب کو نہیں پتا تھا کہ کیا جواب دیں عزیزان گرامی قدر۔ فلما سمعت فاطمہ، شہزادی تک یہ بات پہنچ گئی کہ بابا نے مسجد میں کچھ اس طریقے سے سوال کیا ہے۔ شہزادی فرماتی ہیں فلما سمعت فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا ذالک قالت ادنا ما تکون من ربها تلزم قار بیتها۔ سب سے زیادہ نزدیک عورت اپنے رب سے، اپنے خدا کی ذات سے اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں پابندی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، جب اپنے گھر کے اندر رہتی ہے عزیزان گرامی قدر۔ تلزم قار بیتها، جب اپنے گھر کے اندر بیٹھی رہتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر جب اس جملے کو نبی نے سنا کہ یہ جواب دیا گیا ہے تو نبی کو پتا تھا کہ یہ جواب کوئی عام انسان نہیں دے سکتا۔ نبی نے پوچھا کس نے یہ جواب دیا؟ کہنے والوں نے کہا کہ حضرت زہرا نے یہ جواب دیا ہے۔ نبی نے سنتے ہی فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا فاطمہ بضعۃ منی، بے شک فاطمہ میرا ٹکڑا ہے عزیزان گرامی قدر۔ نبی نے شہزادی کو کیا فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کیوں ٹکڑا کہا؟ کیوں اتنی شادابی، کیوں اتنی خوشحالی نبی کے دل میں آ گئی عزیزان گرامی قدر؟ کیونکہ نبوت و رسالت جن اجزاء کے اوپر، جن عناصر کے اوپر مشتمل اور مرکب ہوتے ہیں عزیزان گرامی قدر، ان اجزاء اور ان عناصر میں سے ایک چیز حیا ہے، ایک چیز حجاب ہے، ایک چیز عفت اور پاک دامنی ہے۔ تو عزیزان شہزادی کا یہ کہنا کہ گھروں کے اندر بیٹھ جاؤ، پابندی کے ساتھ بازاروں میں نہ نکلو، اسی وجہ سے جب شہزادی سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا اس حجاب کے متعلق، اس پردے کے متعلق، وَحِينَ سُئِلَتْ عَنِ الزَّهْرَاء، جب آپ سے پوچھا گیا کہ اے بی بی یہ بتائیے کہ کیا چیز سب سے زیادہ بہترین ایک عورت کے لیے ہے، ایو شیئن خیر للنساء، عورت کے لیے سب سے اچھی کیا چیز ہے، سب سے بہترین کیا چیز ہے؟ عزیزان گرامی قدر عجابت شہزادی نے جواب دیا، فرماتی ہیں خیر لہن۔ اب یہ تو باہر نکلنے کی بات تھی، اب یہ آپ دیکھیں غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ قرآن حکم دیتا ہے مردوں کو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، عورت بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ عزیزان گرامی قدر کیا فرمایا بی بی نے؟ خیر لہن ان لا یرین الرجال، عورت کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ مردوں کی طرف نگاہ کرنے سے بچے، کوشش کرے کہ بچے جتنا بچ سکتی ہے۔ اور اس کے بعد شہزادی فرماتی ہیں وَلَا يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ، اور اسی طریقے سے مرد بھی عورت کو نہ دیکھے۔ عزیزان گرامی قدر یہ عورت کے لیے سب سے اچھی چیز ہے۔
عفت اور پاک دامنی آج جوانوں کا جو معاملہ ہے، آج جوان لڑکیوں کا جو معاملہ ہے، جوان مردوں کا جو معاملہ ہے، وہ انہی تمام چیزوں کے ساتھ عزیزان گرامی قدر سماج اور معاشرے کو تباہ کیے ہوئے ہیں۔ مگر اگر ہم زندگانی اہل بیت کو پڑھیں، سنیں اور سمجھیں، اگر اس کے اوپر دقت کریں، غور و فکر کریں، تو عزیزان گرامی قدر ہمارے طیب و طاہر ہونے کا، ہمارے عفیف ہونے کا، ہمارے پاک و پاکیزہ ہونے کا بہت سارا راستہ ہے۔ اسی وجہ سے امام نے فرمایا کہ کادا ان یکونا، یعنی یہ جو عفیف ہوتے ہیں، پاک دامن ہوتے ہیں، پارسا ہوتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ پارساؤں کے لیے کتنا قریب ہے ان یکونا ملکن، کہ وہ پروردگار عالم کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اور ملک میں سے ایک ملک بن جائے۔ یہ پاکیزگی اور یہ پاکیزگی کا عالم۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات گرامی والا صفات پر۔ عزیزان گرامی قدر، بہت ساری چیزیں اور بہت ساری باتیں، مگر اسی بات پر ایسا لگتا ہے کہ مجھے اپنی گفتگو کو تمام کرنا پڑے گا، وقت نہیں ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ قرآن اور اس مطلب پر بھی کچھ گفتگو کرتا۔ شہزادی نے عفت اور پاک دامنی کو لے کر کے حتیٰ جناب اسما سے کہا ہے، یعنی جو پاک دامنی ہے، یعنی واقعی میں عفیف ہونا، حجاب، پردہ، حیا، شرم، غیرت، جو کہ ایک عورت کے لیے زیور ہے، جیسا کہ پہلی مجلس میں مقدمے میں اس روایت کو پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے۔ آج کی عورت کے لیے یا آج کے مرد کے لیے عزیزان گرامی قدر اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیں کہ جب جناب اسما سے شہزادی نے کہا، اور بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ امام سے بھی کہا ہے، کتب کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ امام سے بھی فرمایا کہ اے اسما، مجھے مسلمان عورتوں کا وہ طریقہ پسند نہیں ہے جس طریقے سے وہ اپنی عورتوں کو اپنے دوش پر اٹھا کر قبر تک پہنچاتے ہیں۔ انہیں ایک تخت پر لٹا دیا جاتا ہے، ان کے اوپر ایک چادر ڈال دی جاتی ہے۔ شہزادی نے فرمایا کہ میں نے حبشہ میں بہت اچھا ایک تابوت دیکھا ہے، میرے لیے اس تابوت کا انتظام اور اہتمام کیا جائے عزیزان گرامی قدر، تاکہ جس میں مطہرہ ظاہر و آشکار نہ ہو۔ کس قدر اہتمام فرمایا ہے۔ زندگی تو بہت الگ بات ہے، زندگی تو بہت دور کی چیز ہے، بعد الممات، شہادت کے بعد عزیزان گرامی قدر یہ اہتمام شہزادی نے فرمایا کہ ان کا جسم اور ان کے اعضاء اور جوارے پروردگار عالم کا درود و سلام ہو آپ کی ذات گرامی پر ظاہر نہ ہو۔ شہزادی نے عفت و نجابت کا کس قدر اہتمام فرمایا ہے ایک عورت کے لیے۔ مگر آج عزیزان گرامی قدر ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ، اور ہم اگر اپنے لوگوں کے درمیان جوان لڑکیوں کو یا عورتوں کو دیکھتے ہیں تو مکس گیدرنگ تو آج یہ بہت ایک عام بات ہو گئی ہے۔ مرد کے لیے عورت کبھی نہیں سجتی اور سنورتی ہے، ایسے ہی گندے کپڑے، ایسے ہی میلے کچیلے حالات، ایسے ہی پھٹے پرانے صورت میں بیٹھی ہوئی ہے۔ مگر جب اسے بازار نکلنا ہے تو وہ 1 گھنٹے سنگار کرتی ہے، سجتی ہے، سنورتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے۔ نہیں عزیزان گرامی قدر، زینت اللہ نے صرف محرم کے لیے قرار دیا ہے کہ تمہاری زینتیں تمہارے مردوں کے لیے ہونی چاہیے جو تمہارے محرم ہیں، عفت اور پاک دامنی۔ تو شہزادی کی زندگی سے ہم ان نمونوں کو عزیزان گرامی قدر اسوے کے طور پر، آئیڈیل کے طور پر سیکھتے اور جانتے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آلہ۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جسے بی بی کے مناسبات سے پڑھا جا سکتا ہے، تعلیم و تعلم، علوم قرآن اور انفاق، اور دیگر 2-3 اور بھی چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں تھیں کہ جنہیں میں آج پڑھتا، لیکن اب وقت نہیں رہا، مجلس بہت زیادہ طویل ہو جائے گی، پھر کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی انفاق کس طریقے سے، سخاوت اور انفاق کس طریقے سے شہزادی نے اپنی زندگی میں کیا ہے۔ السخی قریب من اللہ، سخی سخاوت کرنے والا خدا سے قریب ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے تعلیم و تعلم کا کس طریقے سے اہتمام اور التزام فرمایا ہے، بچوں کے ساتھ بھی اور بچوں کے علاوہ قوم و سماج کے ساتھ، کہ جس سے عورت کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، شہزادی کی زندگی بہت سارے ایسے مرحلوں کے اوپر، بہت سارے ایسے مقامات کے اوپر اور بہت سارے ایسے
خوبی، خصائص اور خصائل کے اوپر مشتمل ہے کہ جنہیں ہم پڑھ سکتے ہیں، جنہیں ہم سن اور سمجھ سکتے ہیں، اور جن سے ہم اپنی زندگی کے لیے استفادہ کر سکتے ہیں اور اسے اپنے لیے مشعل راہ بنا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس بی بی کو عظمت اور مقام دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر عطا کی گئی ہے۔ تاریخ کہتی ہے، پورا خطبہ روایت نہیں پڑھ سکتا، صرف ایک لفظ پڑھ کر کے، اور یہیں سے عزیزان گرامی قدر گریز کریں گے اپنی گفتگو سے۔ جب وادی محشر میں، جب روز محشر شہزادی مبعوث ہوں گی، جب قیامت کے دن محشر کا ہنگام بپا ہوگا، اور جب شہزادی کی سواری کا گزر ہونا ہوگا، تو پروردگار عالم تمام عالمین کی خلائق کو مخاطب کر کے کہے گا، نکسو رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو، کیونکہ میری کنیز فاطمہ زہرا کی سواری گزرنے والی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ اپنے سروں کو جھکا لیں گے باادب و شان و شوکت، اور شہزادی کی سواری پھر وہاں سے گزر جائے گی۔ کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے اس شہزادی کا کہ جس کی طرف نگاہ کرنے کی اجازت روز محشر بھی کسی کو نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کی زندگی میں لوگوں نے اس کی محرمیت کو کس طریقے سے تباہ و برباد کر ڈالا۔ الا وان باب فاطمہ بابی، آگاہ ہو جاؤ کہ فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے۔ جس نے بھی اس دروازے کی حرمت کا پاس و لحاظ نہ رکھا، اس نے خدا کے حجاب کو پارا پارا کر ڈالا۔ عزیزان گرامی قدر، آپ آمادہ گریہ ہو گئے، پروردگار عالم آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ 18 سال کا سن ہے، انسان اپنی طاقت و قوت کے ساتھ، اپنی جوانی اور اپنے شباب کے ساتھ ہوتا ہے، مگر کیسے مصائب کے پہاڑ توڑے گئے ہیں اس خاندان پر، اس گھر پر، کہ 18 سال کے سن میں سروں کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ کمر خمیدہ ہو گئی ہے، جسم لاغر و کمزور ہو گئے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، تاریخ نے لکھا ہے کہ جب امام گریہ فرماتے تھے تو بعض جملوں کو اپنی زبان پر جاری فرماتے تھے، کہتے تھے، آہ یا فاطمہ یا ناحلۃ الجسم، اے شہزادی، اے فاطمہ، اے وہ کہ جس کا جسم کمزور و لاغر ہو گیا تھا، یا فاطمہ، آہ علی کھینچتے، اور شہزادی کو مخاطب ہو کر کے کہتے تھے، یا باقیت العین، اے وہ بی بی کی جو روتے روتے اس دنیا سے چلی گئی۔ جب علی زہرا کو دیکھتے تھے تو زہرا کو دیکھ کر مخاطب ہو کر فرماتے تھے، اے وہ شہزادی کہ جس کا جسم لاغر و کمزور ہو گیا، اے وہ شہزادی یا منحدرۃ الرکن، اے وہ بی بی کے جس کے اعضاء اور جواروں کو شکستہ کر دیا گیا۔ حضرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حضرت زہرا کے۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، آج میں مصائب کے چند بند آپ کو پڑھوں گا اور اسے آپ اطمینان سے سن لیں۔ جب شہزادی کے گھر پر حملہ ہو چکا، جب شہزادی کے دروازے کو جلا دیا گیا، اور جب شہزادی کو در و دیوار کے درمیان پیس ڈالا گیا، تو عزیزان گرامی قدر، تاریخ بتاتی ہے کہ اس غم اور حزن کو لے کر کے شہزادی بہت زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکی۔ جس بی بی کا مقام و مرتبہ نبی کے نزدیک یہ تھا کہ اذا دخلت علی رسول اللہ قاما الیہا، کہ جب پیغمبر اسلام کی خدمت میں محضر میں پیش ہوتی تھی تو اپنی مسند سے، اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے، فقبلہا، اس کے بعد چومتے تھے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور شہزادی کو اپنے مقام اور اپنی جگہ پر بیٹھا دیا کرتے تھے۔ کسی بی بی کے لیے اگر اس کے باپ کی زندگی میں یہ مقام و مرتبہ ہو تو وہ اس غم کو کیسے برداشت
برداشت کرے کہ ابھی باپ کے جنازے کی مٹی خشک نہ ہونے پائی تھی کہ پیغمبر کی امت آگ اور لکڑیوں کو لے کر جمع ہو گئی۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، شہزادی کے لیے یہ بڑا مشکل تھا، شہزادی اس غم کو برداشت نہ کر پاتی تھی۔ عزیزان گرامی قدر، تاریخ کہتی ہے کہ مسلسل بی بی گریا کرتی تھی، مسلسل رویا کرتی تھی، تب کی لیلن و نہارن، دنوں میں بھی گریا کرتی اور راتوں کو بھی گریا کرتی تھی۔ اور عزیزان گرامی قدر، گریے کا یہ عالم تھا کہ امت کے لوگ، قوم آ کر کے یشکو الی علی، امام کی طرف آتے اور آ کر کے شکوہ کرتے تھے، شکایت کرتے تھے، کہتے تھے کہ اے علی، ہم فاطمہ کے گریے سے بہت پریشان ہیں، فاطمہ سے کہو کہ ہمارے چین و سکون میں، ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے، یا فاطمہ دن کو رویا کرے یا فاطمہ راتوں کو رو لیا کرے۔ شہزادی نے کہا واللہ میرا غم اتنا عظیم ہے کہ نہ میں دن میں چپ رہوں گی نہ میں رات میں چپ رہوں گی، مگر یہ کہ اپنے خدا کے ساتھ اسی حالت میں ملاقات کروں۔ الغرض یہ کہ شہزادی کے لیے بیت الحزن بنوا دیا گیا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، کہ جہاں پر جا کر کے بی بی بیٹھ کر کے گریا کرتی تھی، مگر میں شہزادی سے کہوں گا اے شہزادی، آپ کے گریے کا یہ انتظام و اہتمام تو ہے، آپ کے گریے کے لیے اتنا مقام تو ہے کہ آپ کو رونے کی جگہ میسر ہے، آپ کے بیٹے کی بیٹیاں ہوں گی، آپ کی اپنی بیٹیاں ہوں گی، 4 سال کی سکینہ ہوگی، جب بابا کو یاد کر کے گریا کرے گی تو بیت الحزن نہیں بنوایا جائے گا، رونے کی جگہ نہ دی جائے گی، رخساروں پر تماچے مارے جائیں گے، گالوں پر تماچے مارے جائیں گے۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، اجرکم علی اللہ، شہزادی کا وہ وقت قریب آ گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ بی بی نے، عزیزان گرامی قدر، مصیبتوں کے ساتھ یہ دن گزارے۔ جب وہ وقت قریب آیا تو بی بی نے اپنے شوہر نامدار سے اپنی وصیتیں کی، تمام وصیتیں کر ڈالی۔ اے علی، میری یہ وصیت ہے کہ مجھے غسل و کفن اپنے ہاتھوں سے دینا، اے علی میری یہ وصیت ہے کہ میرے جنازے کو راتوں میں دفن کرنا، اے علی میری یہ وصیت ہے کہ جس نے مجھ پر ظلم و ستم کیا وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، جب علی جیسا شوہر ہو، فاطمہ جیسی بی بی ہو، تو ان باتوں کو، ان وصیتوں کو پڑھنا، سننا اور اس پر عمل کرنا کتنا دشوار و سخت رہا ہوگا۔ مگر عزیزان گرامی قدر، تاریخ نے کہا کہ علی نے وہ تمام وصیتیں، جتنی وصیتیں بی بی نے کی، ان تمام وصیتوں پر عمل کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک روز بی بی جب بہت نڈھال ہو گئی تو غسل کیا اور طیب و طاہر ہو کر کے حسنین کے ہاتھ کو پکڑ کر کے اپنے بابا کے مزار پر چلی گئیں۔ وہاں گئیں اور وہاں جا کر کے نماز پڑھی 2 رکعت، شہزادوں کو بھی حکم دیا، بابا کے قبر کی زیارت فرمائی اور زیارت کرنے کے بعد گھر چلی آئیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ شہزادی جب گھر چلی آئیں تو جناب اسما بنت امیس سے کہا، اسما اب میں بیت میں، گھر میں، غرفے میں اندر جا رہی ہوں اور خدا کی تسبیح و تحلیل کروں گا، دیکھو 1 ساعت کے بعد تم مجھے پکارنا، بلانا، اگر میں تمہیں آواز دوں تو اچھی بات ہے، اگر میں تمہیں آواز نہ دوں تو یہ سمجھ لینا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کر چکی ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ ساعت کے بعد شہزادی جناب اسما نے بی بی کو پکارا۔ جب 1 گھنٹہ کچھ ساعت گزر گئی تو شہزادی نے آواز دیا، تو جب آواز دیا تو اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ 2 بار 3 بار شہزادی کا نام لے کر کے اے بنت رسول خدا پکارا، جب کوئی آواز نہ آئی تو بی بی کمرے میں داخل ہوئی۔ داخل ہوتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ شہزادی اب پرسکون ہو کر کے اپنے تخت پر لیٹی ہوئی ہے، آنکھیں بند ہو چکی ہے۔ جناب ام سلمہ نے جب یہ حال دیکھا، تاریخ نے کہا کہ اپنے گریبان کو چاک کر لیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے سروں پر ماتم کیا، وا زہرا کا نام لیا۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ اسی اثنا میں امام حسن و حسین گھر میں داخل ہوئے۔ امام حسن و حسین کا گھر میں داخل ہونا تھا کہ جناب اسما کی نظر حسنین پر پڑی۔ حسنین کو دیکھا، انہیں سنبھالنا چاہتی ہیں، تھامنا چاہتی ہیں۔ بی بی نے
نے کہا ذرا ٹھہرو. حسنین نے کہا بی بی یہ بتاؤ کہ ہماری اماں کہاں ہے؟ کہا کہ وہ کمرے میں ہے. تاریخ کہتی ہے اسما کا ہاتھ چھڑاتے ہوئے مادر گرامی کے کمرے میں پہنچے. جب ماں کو پکارا تو ماں نے کوئی آواز نہ دی. 2 بار 3 بار آواز لگائی اے اماں. جب کوئی آواز نہ دیا حسن نے حسین کی طرف، حسین نے حسن کی طرف دیکھا، باہوں میں باہیں ڈال کر ناشے زہرا پر گرا دیا. یا اماں یا جدہ. ہاں عزیزان گرامی قدر، بس آخری جملہ، آخری مجلس ہے، میں آپ کی زحمتوں کے لیے معذرت خواہ ہوں. بس آخری کلمے اور اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا. دیر تک گریہ فرمایا. گریہ کرنے کے بعد مسجد میں پہنچے. مسجد میں پہنچنے کے بعد امام کو خبر دی. تاریخ کہتی ہے کہ جب علی کو پتہ چلا گھر میں داخل ہوئے، آئے تو اپنے آپ کو جنازے پر گرا دیا، اپنے سر سے عمامے کو اتارا، پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کی بیٹی آج علی سے جدا ہو گئی. خدا کی قسم دنیا کے یہ سبزہ زار علی کی نگاہوں میں بیکار ہو گئے. ہاں اے عزیزان گرامی، امام نے بہت دیر تک گریہ فرمایا اور امام نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا کہ دنیا کی زندگی اب ہمارے لیے بے لذت ہو چکی ہے. عزیزان گرامی قدر امام دیر تک گریہ فرماتے رہے. تاریخ کہتی ہے اس کے بعد امام نے تجہیز و تکفین کا انتظام و اہتمام کیا. بس آخری جملے اور زحمت کو تمام کر دوں گا. تاریخ کہتی ہے کہ تمام وصیت و نصیحت کے بعد امام نے کہا یا زینب یا ام کلثوم، آؤ اب اماں سے آخری ودا کا وقت آ گیا ہے، آؤ اپنی اماں سے ملاقات کر لو، بی بی کو اب دفن کرنے کے لیے لے جانا ہے. ہاں عزیزان گرامی قدر، تاریخ کہتی ہے ایک ایک فرد آگے بڑھتا ہے، ماں سے جدا ہوتا ہے، ماں سے لپٹ کر گریہ کرتا ہے، ماں کی پیشانیوں کا بوسہ دیتا ہے اور جدا ہوتا ہے. تاریخ نے لکھا ہے باقاعدہ طور پر کہ عزیزان گرامی قدر امام حسن اور امام حسین کو بھی پکارا گیا. بہت دیر تک امام حسن بھی آئے اور گریہ کیے اور گریہ کر کے چلے گئے. لیکن تاریخ نے امام حسین کے متعلق لکھا کہ چونکہ حسین چھوٹے تھے، جب حسین کو پکارا گیا تو بہت دیر تک ایک گوشے میں تنہا کھڑے رہے، باپ کی آواز پر آگے نہیں بڑھتے ہیں. امام نے شفقت و مہربانی سے کہا کہ حسین آؤ بیٹا، دیر ہو رہی ہے. آتے ہیں، مادر گرامی کے سینے سے اپنے سینے کو ملا دیتے ہیں، باہوں سے باہیں ڈال کر حسین فاطمہ سے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا اماں ہو کلمینی، اے مادر گرامی مجھ سے گفتگو کیجئے ورنہ حسین کا کلیجہ پھٹ جائے گا. عزیزان گرامی قدر، تاریخ نے لکھا فنادا منادن اے علی حسین کو فاطمہ سے جدا کر لو ورنہ قیامت آ جائے گی. میں کہوں گا اے مولا، اماں سے آج جدا ہونا ہے. ہائے کل کربلا کے میدان میں گھوڑے کے اوپر زخمی ہو کر جب گریں گے تو کون آپ کو سہارا و دلاسا ہوگا؟ زمین کربلا ہوگی، گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشیں کو پامال کیا جائے گا. عزیزان گرامی قدر، عجب نہیں کہ زہرا کہیں گی ہم حسین مظلوم، ہم حسین غریب کو اپنے دامن میں بنا دیں گے. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون.